ایک آدمی نے کہا جی بالکل اسی تو سلانا ہستے ہیں کو بولتے ہیں نا کیا ہے اسی تو سدے جی بالکل ٹھیک ہے نا جی ٹھہرو ذرا کلمہ پڑھ کے آپ سے کیا کر سا کلمہ پڑھ سا کلمہ پڑھے جی تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ جی تیسرا کی پڑھتے ہو جی پہلے دو اور نال پڑھے نا پہلے دو کلمے پڑھ رہے اور دوستی تیسری دی باریاں ایسی کلمے دی باریاں رکھی کہ لگے پسے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله معه ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا ند له ولا ضد له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرد میں خواہی مسلمان زیستم نیست ممکن جز بقرآن زیستم نماز والا درود پاک بڑے پیار و محبت کے ساتھ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز علماء کرام قابل عزت تعظیم واجب التکریم جلسے میں تشریف لانے والے معزز سامعین آپ کے اس مدرسے کے محتمم مجاہد اسلام حضرت علامہ قاری محمد وسیم معاویہ صاحب کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں بہت سارے خطابات آپ سن بھی چکے ہیں اور میرے بعد بھی علماء کرام آپ سے مخاطب ہوں گے میں تھوڑے سے وقت میں صرف اپنی حاضری لگا کے آپ سے اجازت چاہوں گا میں قاری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے ادارے میں یہاں بچوں نے آج قرآن کریم حفظ کیا ہے
جن کی دستار بندی غالباً ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، بہرحال بڑی سعادت کی بات ہے چند باتیں عرض کروں گا، آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اتنی بات ذہن میں رکھیں، میں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، زبور کتاب ہے، لیکن قرآن کریم پہلے کلام ہے، بعد میں کتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں، صرف ہر خطیب کا بیان کرنے کا انداز انوکھا ہوتا ہے۔ اب کلام کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل کہہ دیجئے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وقت کے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، اور موقف کیا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے کہ جس طرح آسمان مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، چاند سورج ستارے اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح قرآن کریم بھی مخلوق ہے، اور جس طرح ساری چیزیں فنا ہوں گی، قرآن کریم بھی فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن امام احمد بن حنبل وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں، ارے بادشاہ تو غلط کہتا ہے، القرآن کلام اللہ ہے غیر مخلوق، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح پروردگار خالق ہے اور مخلوق نہیں ہو سکتا، اسی طرح رب کا کلام بھی اور قرآن بھی، یہ بھی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ باقی ساری کائنات فنا ہو جائے گی، قرآن فنا نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات، بادشاہ گھوڑے مارتا ہے، روایات میں آتا ہے، تاریخ لکھتی ہے، ارے 99 گھوڑے لگتے ہیں، جلاد مارتا ہے، تھک جاتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے، سانس لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں پردے ہٹ جاتے ہیں، رب کا دیدار ہوتا ہے، اور رب پوچھتا ہے احمد بن حنبل بتا تیرا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں گھوڑے کھائے، آخری گھوڑا کھایا، اور گھوڑا کھانے کے بعد کہا ربا میری سزا ختم ہو چکی ہے، پتہ نہیں تیرا دیدار آئندہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میں تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ احمد بن حنبل مسئلہ کس سے پوچھتے ہیں؟ آج تو مسئلہ پوچھتا ہے قاری وسیم صاحب سے، تو مسئلہ پوچھتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے، مفتی سے پوچھتا ہے، قاضی سے پوچھتا ہے، عالم سے پوچھتا ہے، اور میرے دوست کسی اور سے پوچھتا ہے۔ لیکن احمد بن حنبل، اور تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، تو مسئلہ پروردگار سے پوچھتا ہے۔ کہا ربا مسئلہ پوچھتا ہوں۔ اللہ پاک نے آواز دی، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ یا اللہ تیرا قرب کس سے نصیب ہوتا ہے؟ رب کی طرف سے آواز ہے، احمد میرا قرآن پڑھ، جتنا پڑھے گا میرا قرب نصیب ہوگا۔ احمد بن حنبل تھے، میرے دوست کوئی اور ہوتا چپ ہو جاتا۔ کہا ربا قرآن لوگ مختلف لہجوں میں پڑھتے ہیں، مختلف قراتوں میں پڑھتے ہیں، کوئی ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی بغیر ترجمے کے پڑھتا ہے، اور کوئی دیکھ کے پڑھتا ہے، کوئی بن دیکھے پڑھتا ہے۔ تو مجھے بتا میں کس طرح پڑھوں تاکہ تیرا
کا قرب نصیب ہو جائے۔ آواز آئی احمد قرآن پڑھ، دیکھ کے پڑھ تیری مرضی ہے، بن دیکھے پڑھ تیری مرضی ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ تیری مرضی ہے، بغیر ترجمے کے پڑھ تیری مرضی ہے۔ جتنا قرآن پڑھتا جائے گا میں تجھے اتنا ہی اپنے قریب کرتا جاؤں گا، اتنی تجھے بلندی ملتی جائے گی۔ اور ایک اور بات میرے دوستوں بتاتا چلوں، قرآن کے ساتھ جتنے جڑو گے قرآن اعلیٰ اور بالا کرتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے، خدا را ضائع نہ کیجئے۔ میرے بعد ہمارے ملک کے مائع ناز خطیب آ رہے ہیں، قاضی مدی اللہ۔ میرے دوست آپ نے ان کو بھی سننا ہے اور میری بات بھی ضائع نہ کیجئے۔ روایات میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، او نمازی تو نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، لیکن یاد رکھنا نماز میں قیام بھی کرے گا، نماز میں رکوع بھی کرے گا، نماز میں سجدہ بھی کرے گا، نماز میں قاعدہ بھی کرے گا، لیکن ایک بات یاد رکھ، جب قرآن پڑھنے کی باری آئے تو رکوع میں قرآن نہ پڑھنا، سجدے میں قرآن نہ پڑھنا، اور قرآن پڑھنا ہو تو حالت قیام میں پڑھنا۔ کیا بات ہے، رکوع بھی تیرا، سجدہ بھی تیرا، قاعدہ بھی تیرا، قیام بھی تیرا، تو رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیوں کرتا ہے؟ آواز آئی اللہ اکبر۔ محدثین نے لکھا ہے، مولا علی قاری لکھتے ہیں، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو قرآن اترتا ہے، تو قرآن کا ظرف ہوتا ہے، قرآن تیرے لیے مظروف ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ علماء سمجھتے ہیں، طلباء سمجھتے ہیں، ظرف برتن کو کہتے ہیں، مظروف جو چیز برتن میں ڈالی جاتی ہے ارے اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو قرآن کا برتن بن جاتا ہے اور قرآن وہ مظروف بن جاتا ہے جو برتن میں ڈالا جاتا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے، توجہ میری طرف، ہمیشہ مظروف ظرف کے تابع ہوتا ہے، جیسا ظرف ہوتا ہے ویسی شکل مظروف کی ہوتی ہے۔ جیسا میرے دوستوں گلاس میں پانی ڈالو، پانی کی شکل گلاس جیسی ہوگی، جگ میں ڈالو شکل جگ جیسی ہوگی، پیالے میں ڈالو شکل پیالے جیسی ہوگی۔ رب کہتے ہیں جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو قرآن کے لیے ظرف بن جاتا ہے، تو جھکا ہوا ہوگا قرآن بھی جھکا ہوا ہوگا، ارے تو لیٹا ہوا ہوگا قرآن بھی لیٹا ہوا ہوگا۔ ارے قرآن جھکانے اور لیٹانے کے لیے نہیں آیا، وہ قرآن بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب قرآن پڑھنے کی باری آئے تو کھڑا ہو کر قیام میں پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، میں قربان جاؤں امام اعظم ابو حنیفہ، اونچی آواز سے کہہ دو اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جب اس حدیث سے گزر ہوتا ہے علماء تشریف فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رکوع میں قرآن نہ پڑھ اس لیے کہ پستی کی علامت ہے، سجدے میں قرآن نہ پڑھ کہ سجدہ عاجزی کا نشان ہے، لہذا مقتدی ہونا، پیچھے کھڑا ہونا، امام کے باتات ہونا اور یہ بھی پستی کا نشان ہے، اور امام ہونا بلندی کی علامت ہے، لہذا امام قرات کرے مقتدی قرات سنے۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے؟ یہ نہیں سمجھے تو قاضی صاحب کو کیسے سمجھو گے؟ اور مقتدی ہونا، پیچھے کھڑا ہونا، ماتات ہونا یہ بھی پستی کا نشان ہے، ارے امام ہونا یہ بلندی کی علامت ہے، اور لہذا امام قرات کرے مقتدی قرات سنے، کیونکہ یہ پستی کے مقام پہ کھڑا ہے، یہ بلندی کے مقام پہ۔ میرے دوست قرآن سے جڑو گے
قرآن اعلی اور بالا کرتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ، انہوں نے شانیں پائی، مقام پایا، مرتبہ پایا۔ میرے دوستو یہ مرتبہ قرآن کریم نے عطا کیا، اور اسی لیے کہنے والوں نے کہا آئے تو ابو بکر تھے، گئے تو صدیق بن گئے، آئے تو عمر تھے، گئے تو فاروق بن گئے، آئے تو عثمان تھے، وہ گئے تو قرآن پڑھا ذی-النورین بن گئے، آئے تو علی المرتضیٰ تھے، وہ قرآن پڑھا تو حیدر کرار بن گئے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے چٹائی پہ بیٹھ کر محمد مصطفیٰ سے قرآن پڑھا، کون؟ علی المرتضیٰ۔ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک یہودی آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے علی، لوگ کہتے ہیں کہ تو نبی علم کا شہر ہے، تو نبی کے علم کے شہر کا دروازہ ہے، اور تو نے چٹائی پہ بیٹھ کر محمد مصطفیٰ سے قرآن پڑھا ہے۔ میں تجھ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، میتھ کا سوال ہے، حساب کا سوال ہے، اور ریاضی کا سوال ہے، اگر حل کر دے گا میں بھی کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ بتا دوں آپ کو سوال؟ بولو، بتا دوں؟ توجہ میری طرف۔ حضرت علی نے فرمایا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا ایسا عدد بتاؤ کہ 1 سے لے کر 10 تک تقسیم کریں اور پورا پورا تقسیم ہو، آسن نہ بچے، کسر نہ آئے، آسن نہ بچے، کسر نہ آئے، ارے پورا پورا تقسیم ہو۔ حضرت علی نے مہلت نہیں مانگی کہ میں کل بتاؤں گا، تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، علی تیرے مقام اور مرتبے پہ قربان جاؤں۔ قرآن پڑھا تھا، محمد مصطفیٰ سے پڑھا تھا، علم لیا تھا۔ میرے دوستو حضرت علی نے فرمایا اور میں تیرا سوال حل کر دیتا ہوں، پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ پوچھا یہ بتا ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے دیہڑے ہونے ہفتے میں؟ جی 7 دن ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں 7 کو ہے فارسی میں۔ مہینے میں کتنے ہوتے ہیں؟ اونچی آواز سے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ، آپ نکال کے بولے سبحان اللہ، اچھل کے بولے سبحان اللہ، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دل میں بھی کہہ دیں پھر بھی ثواب مل جاتا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے اگر دل میں بھی کہہ دیں تو ثواب مل جاتا ہے۔ وہاں بیٹھے تشریف فرمائے، میں کوئی غلط کرتے نہیں کی تھی، یہ جنوں ہم بچوں کے سب مولوی احترام کے بڑی گردن پکڑی۔ توجہ میری طرف۔ میرے دوست حضرت علی نے فرمایا کہ بتا مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 30 ہوتے ہیں۔ ہفتے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں۔ ارے 7 اور 30 کو آپس میں ضرب دے۔ کون کہتا ہے؟ حضرت علی۔ کس سے کہتے ہیں؟ اور یہودی سے کہتے ہیں۔ کس سے کہتے ہیں؟ اور یہودی سے کہتے ہیں۔ یہودی نے ضرب دی، حساب جانتا تھا، حساب پہ اس کو بڑا ناز تھا، اس کو حساب پہ ناز تھا۔ محمد مصطفیٰ کے غلام حضرت علی کو قرآن پہ ناز تھا۔ اللہ اکبر۔ ضرب دی، کہنے لگا 210 بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 210۔ آپ بھی دیجئے، آپ کے پاس ہے کیلکولیٹر؟ ہاں 210 بنتے ہیں۔ پوچھا یہ بتا ارے مہینے، سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ کہ پتہ ہے عمران خان سن 14 کر کے دے آج کلیں بھی چلا ہوئے تھے۔ ہم تے بڑی ززیر کھل گئی ہے، ززیرہ نام کی شپتی دی ہوتی ہے، بولو یہ باتیں تو ہوتا ہے، باتیں کھل گئی ہے۔ میں نہ آتا تُسی جاڑو تو سے کم جاڑے، آتے ززیر کھل گئی ہے بڑی، اپنی جان بچائے ہو۔ اللہ اکبر، واہ واہ سبحان اللہ۔
گرب میرو سگ وزیرو موش دربانی شود گرب میرو سگ وزیرو گرب میرو سگ وزیرو موش دربانی شود ای جنی ارکان و دولت ملک ویرانی شود وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا وہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا ہے کس کس بات پر تبصرہ کیا جائے تو کہا سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں ابھی وقت نہیں میں دوسرے ڈگر پہ نکل جاؤں گا علماء تشریف فرمائے کتنے ہوتے ہیں حضرت علی نے فرمایا 210 اور 12 کو آپس میں ضرب دو کیا جواب آتا ہے اور میں نہ 10 کا دوسرا دے رہے جی 25 ماشاءاللہ کس نے بتایا ہے ماشاءاللہ اگر کوئی اور بتاتا تو میں کہہ دیتا ذرا دعا قنوت بھی سناؤ نا تو ماشاءاللہ ہمارے پاس حضرت وہاں الیکشن کا دور ہے ایک جگہ ہم گئے الیکشن میں ہم نے کہا جی ووٹ دو کتاب کو ہمارے ہاں وہاں سلسلہ چل رہا ہے ایک آدمی نے کہا جی بالکل اسی تو سلانا ہستے ہیں کو بولتے ہیں نا کیا ہے اسی تو سدے جی بالکل ٹھیک ہے نا جی ٹھہرو ذرا کلمہ پڑھ کے آپ سے کیا کر سا کلمہ پڑھ سا کلمہ پڑھے جی تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ جی تیسرا کی پڑھتے ہو جی پہلے دو اور نال پڑھے نا پہلے دو کلمے پڑھ رہے ہو اور دوستی تیسری بیماریاں ایسی کلمے دی بیماریاں رکھی کی لگے پیسے توجہ میری طرف 2520 حضرت علی نے فرمایا یہ عدد ہے اسے لکھ لے اور پھر تقسیم کر 1 سے لے کر 10 تک تقسیم کر اگر اصل بچے کسر آئے آدھی کا گریبان پکڑ لینا اس نے کہا اور میں تیرا گریبان کیا پکڑوں گا میں تو تیرے پاؤں پکڑتا ہوں مجھے محمد کا کلمہ پڑھا دے میرے دوستوں انہوں نے قرآن پڑھا تھا چٹائی پہ بیٹھ کر محمد مصطفیٰ سے ایک دفعہ نماز کے لیے جا رہے ہیں نا حضرت علی آستینیں چڑھائی ہوئے جا رہے ہیں راستے میں یہودی کھڑے ہیں یہ یہودی بڑے دشمن ہیں حضرت علی کے سارے اسلام دے دشمن لیکن حضرت علی کے زیادہ دشمن ہیں میں نے علی پور میں ایک جملہ کہہ دیا تھا لیکن آپ نہیں کہتا لوگوں نے مجھے کہا جی یہ بعض ہمارے سجیدہ بھی ہوتے ہیں نا تو پھر یہی پھر انسان کو خراب کر دیتا ہے دماغ خراب ہوتا ہے میں نہیں کہتا ہوں میں نے وہاں جملہ کہہ دیا تو یہ حضرت علی کے تو خاص طور پہ دشمن ہے کیونکہ فاتح خیبر کون ہے خیبر کے قلعے کے اندر کون تھا ہندوہ سے عیسائیہ سے کون سے اور یہودیہ سے یہودیہ سے کون لگے ہوتا پھر حضرت علی بڑے تو کھڑے تھے کہنے لگے آپس میں میٹنگ کی فوراً چالاک بھی بڑے ہوتے ہیں آجا سی بھی اس دے یہودیہ دے جنٹا کے چڑھ گئے اللہ اکبر فاتح خیبر جا رہے کہنے لگے آج علی کو ایسے سوال میں الجھاؤ اگر سوال کا جواب دینے لگے تو عصر کی نماز چلی جائے اگر نماز کے لیے جائے تو سوال چلا جائے تو جواب نہ دے سکے تو دونوں صورتوں میں فائدہ ہمیں ہے حضرت علی جا رہے ہیں کہنے لگے تعال یا علی علی ادھر آؤ کہا کیا بات ہے کیا مسئلہ ہے میں نماز کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے جانے دو یار علی نمازی تھا بولو اونچی آواز سے بولو آج تو کس منہ سے علی کا نام لیتا ہے خدا کے بندے
علی کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، نمازی ہم ہیں، علی قاری تھا، قاری ہم ہیں، علی حاجی تھا، حاجی ہم ہیں، علی تہجد گزار تھا، تہجد گزار ہمارے اندر ہے۔ تیرا علی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رگڑی دے پیتی نیتی نہ قضا کی تھی۔ تیرا علی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہنے لگے علی ایک سوال کرنا ہے تجھ سے۔ حضرت علی نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہنے لگے اب ان کو والے ہوتے تو میں بڑے مزے کی بات کرتا، لیکن چلو اردو میں کرتا ہوں۔ چلو ماشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو سہن کو دیکھتے ہو کرنی ہوا نا وہاں منصر آ جایا کرے نا یار گاٹا کے بڑے کو چسکے نا کیا اب تو اسلام آباد والوں نے بلایا بھائی توجہ میری طرف۔ کہنے لگے علی ہمارے سوال کا جواب دو۔ کہا کیا سوال ہے تمہارا؟ کہنے لگے ایسے جانور بتاؤ جو انڈے دیتے ہیں اور وہ جانور بتاؤ جو بچے دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ارے تم لسٹ بناؤ ان جانوروں کی، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ اور منہ لمک کے سارے جی کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا فبہت الذی کفر لعنت پہ۔ میرے دوستو یہ مقام کس نے دیا؟ بولو قرآن نے عطا کیا۔ یہ قرآن کے طالب علم تھے جنہوں نے چٹائی پہ بیٹھ کر اور محمد مصطفیٰ سے قرآن پڑھا تھا۔ یار میرا شرح صدر ہو رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے ایک بات اور سنا دو علماء سے معذرت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ 3 آدمی آئے نا حضرت علی کے پاس اور حضور نے دعا فرمائی تھی فَأَقْضَاهُمْ عَلِي، اللہ میرے علی کو فیصلے کی طاقت عطا فرما۔ حضور دعائیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے ہیں، اللہ اکبر۔ جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عبداللہ کی عمر 13 سال ہے، اللہ اکبر۔ حضور تقاضے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، پانی کوزے میں بھر کے رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے؟ عرض کیا عبداللہ نے رکھا ہے۔ حضور کے ہاتھ بلند ہو گئے، فرمایا میرے پروردگار عبداللہ کو قرآن کی سمجھ عطا کر۔ اللہ سن ایجی سمجھ دیتی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی بھی جدو کسی آیت پہ پھنس کے دے ایسے نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو ڈھونڈ دے ہوتے ایسے۔ بہت عجیب بات ہے۔ اللہ کہتے تھے عبداللہ ابن عباس سے جا کر اس کا مطلب پوچھ کے آؤ۔ اللہ اکبر، ایسی سمجھ عطا کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو میں اس کا حل قرآن سے تلاش کرتا تھا۔ قصص میں پوچھے نا پھر میں کدھر کھڑا ہوں یار، کسی نے پوچھا توجہ میری طرف، ہاں اس سے دیتے دھڑکتے نا مانسرہ تشریف جائے بولوں گا میں ان کو بھی انشاءاللہ۔ توجہ میری طرف، اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا عبداللہ ہر مسئلہ قرآن سے نکالتے ہو کیا؟ رسول اللہ کی عمر بھی قرآن میں ہے؟ کہنے لگے آؤ میں تمہیں محمد مصطفیٰ کی عمر قرآن سے ثابت کر کے دیتا ہوں کہ آپ کی عمر 63 سال تھی۔ توجہ میری طرف، علماء بیٹھے، طلباء بیٹھے۔ کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا رسول اللہ کی عمر تلاش کرنے کے لیے، تو میں ایک جگہ پہنچا، پڑھتے پڑھتے سورہ تغابن میں قرآن کہتا ہے ذالک یوم التغابن، اور لوگوں یہ بڑے غم کا سال ہے۔ میں نے کہا یہ سورت میں دیکھوں کتنے نمبر پر کھڑی ہے، میں نے دیکھا یہ 64ویں نمبر پر تھی، تو میں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا کہ 64واں سال امت کے لیے غم کا سال ہے۔ میں نے 63ویں سورت میں تلاش کیا کہ یہ اگر غم کا سال ہے اور 63ویں سال کون سا غم امت پر پڑا ہے؟ 63ویں نمبر پر کون سی سورت حافظ بیٹھے ہو؟
بولو یار منافقون. ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ان مدرسوں کی پیداوار, یہ چھوٹے چھوٹے بچے بتا رہے ہیں. اس سے پہلے سورہ منافقون کھڑی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے سورہ منافقون کو پڑھا, پڑھتے 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 آخر میں جا کے پہنچا قرآن کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا, اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس نفس سے مراد آقا دو جہاں کی ذات اقدس ہے, اور اجل سے مراد وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اور اس اجل سے مراد آقا دو جہاں کا دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. تو 63واں سال آقا دو جہاں کے جانے کا سال, 64واں سال امت کے لیے غم کا سال, لہذا ثابت کر کے دے دیا کہ آقا دو جہاں کی عمر قرآن میں 63 سال موجود ہے. کسا سن پوچھا آج لوگ آتے نا سپاہی صاحبانے کو دفنانے کو یہ ہونے نہ مولویوں کو حضرت معاویہ دا نا یاد آگئے اور یاد نہیں آیا. اس ویلے بھی قسم پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی قرآن میں ہے؟ بتا دوں آپ کو, بولو بولو. پھر علماء کی طرف گستاخی کر لیتا ہوں, بولو بتا دوں. فرماتے ہیں یہ بھی قرآن میں موجود ہے. پوچھا کیسے؟ کہنے لگے میں نے قرآن پڑھا, اللہ اکبر, پروردگار کہتے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. ارے جو ظلم کی حالت میں شہید کیا گیا, قتل کیا گیا, مارا گیا, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان سے بڑا مظلوم ارے کائنات میں آج تک پیدا نہیں ہوا جس پر 40 دن پانی بند ہوا. اللہ اکبر. اور رب کہتا ہے کہ جو ظلم کی حالت میں شہید ہوا فَجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ, اسی کے خاندان میں سے ہم کسی ایک کو کھڑا کر کے سلطنت عطا کر دیں گے. اور حضرت عثمان کے خاندان سے سیدنا امیر معاویہ تھے. آخری بات بتا کے بات ختم کرنے لگا ہوں, توجہ میری طرف. حضرت علی کے پاس 3 آدمی آئے. کتنے؟ بولو 3 آدمی آ کے کہنے لگے علی تیرے فیصلوں کے بڑے چرچے سنے ہیں کہ تو قرآن سے بڑی چیزیں نکالتا ہے, قرآن کے سمندر میں ہوتا زن ہو کے ہیرے جواہرات نکال کے پیش کرتا ہے. اور ہمیں وراثت میں 17 اونٹ ملے ہیں, ان اونٹوں کو ہمارے درمیان تقسیم کر اور اس طرح تقسیم کر ارے اونٹ کٹے بھی نہ اور اونٹ بکے بھی نہ اور تقسیم بھی برابر برابر ہو جائے, ہم بھی کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو جائے. بتا دوں آپ کو یہ بھی, یہ چلا جاؤں اونچی آواز سے کہہ دو اور اونچی آواز سے یاد رکھو گے. توجہ میری طرف. حضرت علی سن ایکٹا کیا, ایک کو بلایا, ایکٹا کیا چلو تو آپ خوش ہو جائے. ایکٹا کیا, ایک کو بلایا اور پوچھا ارے بتا بھائی میرا کتنا ایسا بنتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نصف بنتا ہے. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا جی میرا تیسرا ایسا بنتا ہے. تیسرے سے پوچھا, اس نے کہا جی میرا 9واں ایسا بنتا ہے. علماء بیٹھے ہیں, میراث پڑھاتے ہیں, سراجی پڑھاتے ہیں, وراثت کے مسائل پڑھاتے ہیں. میرے دوست 18 کا نصف کرو, جی 17 کا نصف کرو. اونٹ کٹے بغیر اونٹوں کی تعداد کتنی ہے؟ 17. کتنی ہے؟ 17. کٹے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا. ارے بکے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا. ابھی تیری فراست پہ قربان جاؤں. آپ نے سیکٹری کو بھیجا, فرمایا بیت المال سے ایک اونٹ لاؤ. ارے 17 میں شامل کرو. کتنے ہو گئے؟ بولو کتنے ہو گئے؟ ہاں بھائی تیرا کتنا ہے؟ اس نے کہا
کہا میرا نصف 18 کا نصف کرو 9 لے کرو درخت کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گٹار باندھ دو رسی کے ساتھ لگاؤ لے کے کھڑے ہو گئے دوسرے پوچھتے کہا میرا جی میرا تیسرا ایسا کتنے 3 18 6 3 18 ماشاءاللہ کتنے 3 18 6 تم لے لو دوسرے سے کہا تم بھی ادھر کھڑے ہو جاؤ 9 اور 6 15 اونچے ہوئے اور اونچے بولو کتنے 9 اور 6 15 ہاں بھائی اور تمہارا کتنا اس نے کہا میرا 9 کتنے 9 18 یہ نواز شریف والی آدمی نہیں جلیاں اسل آئیاں کتنے 9 18 9 اور 6 15 اور 2 کتنے بچے ایک بچا سیکٹری سے کہا وہیں باندھ کے آ جاؤ جہاں سے کھول کے لائے تھے فاقضاہ علی یا اللہ علی کو فیصلے کی طاقت عطا فرما میرے دوستو قرآن کریم کے ساتھ جتنے وابستہ ہوگے قرآن کریم آلا اور بالا کرتا چلا جائے گا میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں نے یہاں قرآن کریم پڑھا ہے آج ان کی دستار بندی ہوگی لیکن آپ کو بتاتا چلوں کل قیامت کے دن ان کے والدین کی دستار بندی تاج پوشی ہوگی آج ان کی دستار بندی ہوگی کل قیامت کو ان کے والدین کی تاج پوشی ہوگی میں تھوڑا سا نقشہ وہ بھی آپ کو بتا کے پھر میں رخصت ہو رہا ہوں کیسے ہوگی روایات میں آتا ہے مشکات شریف سے حدیث سناتا ہوں توجہ میری طرف میدان محشر قائم ہوگا اللہ فرمائیں گے اللہ اکبر لوگ پسینے میں شراب پورے ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے میدان محشر انسانوں سے بھرا ہوا ہے پروردگار آواز دے رہے فرمائیں گے یا معاشر القراء والحفاظ اے قرآن کے قاریوں قرآن کے حافظوں قاری کھڑے ہو جائیں گے لبیک 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 یا رب العالمین اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ فرمائیں گے وہ قرآن کے قاریوں یا اللہ کیا بات ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی کوئی خطا ہو گئی کوئی گناہ ہو گیا اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں آج میں تمہاری خطاؤں کے تذکرے کے لیے میں نے تمہیں آواز نہیں دی یا اللہ پھر کیا بات ہے اللہ پاک آواز دے کے فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها ذرا قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ دنیا میں تم پڑھا کرتے تھے نواب سنتے تھے تم پڑھا کرتے تھے خان سنتے تھے تم پڑھا کرتے تھے پٹھان سنتے تھے تم پڑھا کرتے تھے آبان سنتے تھے تم پڑھا کرتے تھے عباسی سنتے تھے تم پڑھا کرتے تھے تمہارے مقتدی سنا کرتے تھے آج ذرا تم پڑھو میں خدا سننا چاہتا ہوں اللہ قرآن کو لوگوں نے مختلف لہجوں میں پڑھا مختلف انداز میں پڑھا ہر قاری کا اپنا انداز ہے یا اللہ ہمیں بھی وہ قرآن بتا کس لہجے میں ہم پڑھیں قاری عبدالباسط کا اپنا انداز قاری بن شامی کا اپنا انداز دوسرے قاریوں کا اپنا انداز مصری قاریوں کا اپنا انداز پاکستانیوں کا اپنا انداز یا اللہ کس طرح پڑھیں اللہ فرماتے ہیں او قاریوں آج میں تمہارے انداز نہیں دیکھتا آج میں تمہارے قلقلے نہیں دیکھتا آج میں تمہارے غنّے نہیں دیکھتا آج میں تمہارا اظہار نہیں دیکھتا آج میں تمہارا ادغام نہیں دیکھتا آج میں تمہارا اقلاب نہیں دیکھتا یہ اللہ پھر کیا دیکھتا ہے اللہ پھر بتا تو صحیح ہم کس طرح پڑھیں فرمایا کما کنت ترتل فی الدنیا فرمایا جس طرح دنیا میں مصلی پہ کھڑے ہو کر جس طرح دنیا میں بیٹھ کر چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے پڑھتے تھے کما کنت ترتل فی الدنیا آج بھی پڑھو فَإِنَّ منزلک عند آخر آیت تقرأها پڑھنا تمہارا کام ہے جنت میں پہنچانا میرا کام ہے اب جنت کی آفر ہوگی پڑھو اور چڑھو پڑھو اور چڑھو پڑھو اور چڑھو جنت کی سیڑھیاں چڑھو اللہ اکبر سمجھدار قاری بھی ہوں گے بعض جلد باز بھی ہوں گے بعض سمجھدار کہیں گے یار ٹھہرو ذرا ٹھہرو خدا کی رحمت کا دریا کبھی کبھی جوش میں آتا ہے اور ایسا کلیم سے نہیں پڑھیا استے ماؤ پیر سن بھی ایسا کو جو پڑھا لے مدرسے میں بھیجے
بہت سارے لوگوں نے مدرسوں کے ساتھ تعاون کیا، کسی نے پلاٹ دیا، کسی نے سریا دیا، کسی نے سیمنٹ دیا، کسی نے چندہ دیا، کسی نے جلسہ کرایا، کسی نے ہاتھ ڈالے، کسی نے مٹھائی دی، کسی نے مبارکباد دی۔ ارے بہت سارے لوگوں کی محنت کار فرما ہے، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ فرمائیں گے فرشتوں ان کے والدین کو لاؤ اور پیش کرو۔ کاریوں کے دل دھڑکنا شروع ہو جائیں گے، کہیں گے ارمان والدین اگر سامنے ہوتے، پتہ نہیں بعد میں خدا کا موڈ کیا ہو، یہاں تو بڑا رش ہے، سامنے ہوتے ہم پکڑ کے ساتھ جنت میں لے جاتے۔ اللہ فرمائیں گے اور تمہارے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے، دائیں طرف دیکھیں گے والدہ کھڑی ہوگی اور بائیں طرف دیکھیں گے والد کھڑا ہوگا۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، مجھے کاشن مل گئے، بس میں بات کو مختصر کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب کیسے غبار میں اٹے ہوئے پسینے میں شرابور ہے میرے دوستو، کیا اسی طرح لے کے جائے؟ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، وہ ان کو حوض کوثر میں لے چلو، آب کوثر سے غسل کرا کے اللہ جنت کا جوڑا پہنا کے ان کو پھر میرے سامنے لاؤ۔ یہاں سٹیج پہ انبیاء تشریف فرماؤں گے، حضرت آدم کہیں گے میں تاج ان کے سر پہ رکھوں، حضرت موسیٰ کہیں گے میں رکھوں، حضرت عیسیٰ کہیں گے میں رکھوں۔ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی یہ کلام میرا تھا جو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا۔ ان کے بچوں کی تاج پوشی جلسے میں ہو چکی ہے، ان کی تاج پوشی آج میں خدا اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ اے خدا ای جامعہ قائم مدد فیض او جاری پوت لیل و نہار وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔